اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولتکم منکم امۃ یدعون الی الخیر بر محمد و آل محمد صلوات۔ اور تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے۔ برادران نے جو موضوع مجھے دیا ہے وہ ایک حوالے سے آسان بھی ہے اور ایک حوالے سے کافی مشکل ہے۔ کوشش کروں گا کہ کسی حد تک اس سے انصاف کر سکوں۔ البتہ جو ہماری گفتگو ہوگی وہ زیادہ تر اجمالی ہوگی اور بہت زیادہ ہم اس میں گہرائی میں یا تفصیل میں نہیں جا پائیں گے، نہ اس وقت ہمیں اجازت دیتا ہے نہ تمہیداً جانا چاہیے۔ مقدمات امر نہیں، امر بالمعروف نہیں از منکر، یا امر بالمعروف اور نہیں از منکر، جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں سنتے ہیں۔ اس بات کو بیان کرنے کا ایک انداز یہ ہے کہ جو عام دینیات میں اور اسلامیات کی کتابوں میں درج ہوتا ہے، اور ایک انداز وہ ہے کہ جو ہمارے حسب حال ہے، ہماری جو روزمرہ کے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، اس حوالے سے ان کو ایڈریس کرتا ہے۔ کوشش کروں گا میں دوسرا راستہ اختیار کروں، اس لیے کہ پہلے راستے سے آپ بخوبی آگاہ ہیں، اور اس سے پہلے کہ کچھ آگے بڑھوں، بزرگ بھی یہاں تشریف فرمائے، ان کی اجازت سے جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں آپ سے وہ ایک حد تک، بلکہ ایک حد تک کیا یوں سمجھ لیے کہ بیان ہے بزرگ علماء کا، جو ہم نے سنا ہے کتابوں میں، جو کچھ پڑھا ہے، سیدھا نکات ہیں، آپ نے بھی پڑھے ہوں گے، ان کو ہو سکتا ہے میں سم اپ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ میں خود عالم بھی نہیں ہوں، نہ میں اپنے آپ کو طالب علم کہتا ہوں، میں اپنے آپ کو نیم طالب علم کہتا ہوں۔ اور اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں اپنے موضوع کے حوالے سے ایک بات عرض کر دوں اس حوالے سے، جو بہت اہم ہے میری نظر میں، وہ یہ کہ جو علم کی باؤنڈریز ہیں، جو سرحدیں ہیں، وہ پہلے جو انتہائی محدود ہوا کرتی تھیں اب انتہائی وسیع ہو چکی ہیں۔ ہمارا سوچنے اور سمجھنے کا انداز افسوس کی بات ہے کہ اب سے کئی سال پرانا ہے۔ کئی سال پرانا میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا 1000 سال پرانا ہے یا 600 سال پرانا ہے، کیونکہ میری ناقص رائے میں جو تبدیلیاں آئی ہیں وہ اب سے زیادہ 20 سال پہلے آئی ہیں۔ میں انقلاب فرانس کی بات نہیں کر رہا، میں ٹیکنالوجی کے انقلاب کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں کمیونیکیشن کے انقلاب کی، جس کے تحت پہلے انٹرنیٹ آیا، سیل فونز آئے، اور اسی طرح کے دوسرے روابط بڑھتے چلے گئے۔ اس دور میں رہتے ہوئے، اس زمانے میں رہتے ہوئے، اتنے وسائل کی موجودگی میں اگر کوئی شخص کسی ایک درس گاہ پر، یونیورسٹی یا کالج پر انحصار کرے، کسی ایک زبان پر انحصار کرے، کسی ایک استاد پر انحصار کرے، تو وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، وہ زیادتی کر رہا ہے اپنے ساتھ۔ اور کلچرز اتنی تیزی کے ساتھ آپس میں انٹر مکس ہو رہے ہیں، منگل ہو رہے ہیں، کہ اس کی وجہ سے جہاں بہت سارے فوائد حاصل ہوئے ہیں وہاں بہت سارے نئے خطرات نے جنم لیا ہے۔ کیونکہ ہماری بات امر بالمعروف اور نہی از منکر کے بارے میں ہے اور اس کے مقدمات کے حوالے سے ہے، تو اسی حوالے سے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ جب تک آپ اچھے کو اچھا نہیں سمجھیں گے اور برے کو برا نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک نہ اچھے کی نصیحت کر سکتے ہیں نہ برے سے روک سکتے ہیں۔ اور چونکہ یہ کلچرل ڈیفیوژن اتنی تیزی کے ساتھ پھیلا ہے اور پھیل رہا ہے کہ پھر جو ینگسٹرز ایکسپوز ہوتے ہیں ان چیزوں سے، بدقسمتی سے ہمارے بزرگوں نے ہر چیز سے ہاتھ اٹھا لیا ہے، اور وہ اس معاملے میں اتنا پیچھے چلے گئے ہیں معذرت کے ساتھ کہ انہیں بالکل بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے نوجوان، اپنے بچوں کو کس مصیبت سے دوچار کر رہے ہیں۔
ایک رویہ اس سلسلے میں یہ ہوتا ہے کہ نہیں کچھ بھی نہیں کرو، سب گھر میں بیٹھ جاؤ، اور یہ بھی درست نہیں ہے، وہ بھی درست نہیں ہے تمہارے لیے۔ جو لوگ خطرات کو تھوڑا بہت اندازہ کر لیتے ہیں وہ یہ والا رویہ اپناتے ہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے۔ نہ ہم آنکھ بند کر کے اجازت دے سکتے ہیں کہ جو چاہو کرو، اور نہ ہم چار دیواری میں بند کر سکتے ہیں بچوں کو، نوجوانوں کو، لڑکے لڑکیوں کو کہ تم ایکسپوز نہ ہو اس چیز سے۔ ہمیں راستہ نکالنا ہے کوئی، اور بہت جلد نکالنا ہے۔ اگر ہم نے یہ راستہ نہیں نکالا تو یہ جو بے محابہ سیلاب آ رہا ہے مختلف کلچرز کا، مختلف ادیان کا، مختلف خیالات کا، اور سب سے بڑھ کر دہریت کا، ایتھیزم کا، اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ مذہب کے پیرائے میں غیر مذہب کی باتیں کی جا رہی ہیں اور خدا سے دور کیا جا رہا ہے، اور اینیمیشن کے ساتھ اور ملٹی میڈیا کے ساتھ اور گیمکس کے ساتھ اور مختلف ٹیکنیکس یوز کرتے ہوئے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ذرا سا وہ بچہ ایکسپوز ہوگا اور وہ اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی۔ آپ اس کو نماز سکھاتے رہ جائیں گے، روزہ سکھاتے رہ جائیں گے، کل کو وہ کہہ رہا ہوگا خدا ہے بھی یا نہیں۔ تو ایک تو میں گزارش یہ عرض کر رہا ہوں بزرگوں سے کہ اس معاملے میں چاہے انہیں محنت کرنی پڑے، پھر سے کوشش کرنی پڑے، مشقت کرنی پڑے، لیکن آگاہی حاصل کریں، دیکھیں، اور کم از کم اس قابل ہو سکیں کہ وہ نوجوانوں کو گائیڈ کر سکیں کہ کیا انہیں کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، بارڈر لائن کھینچ سکیں۔ یہ بارڈر لائن ہے جو ہمارے دین کو بچائے گی۔ کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ کربلا میں اقدار اور اقتدار کی جنگ تھی۔ یزیدیت اقدار کو، ویلیوز کو مٹا دینے کا نام ہے، حسینیت اقدار کی پاسداری اور ان کی حفاظت کا نام ہے۔ یزیدیت یہ چاہتی ہے کہ اچھا اور برا اس طرح سے مکس ہو جائے کہ مشتبہ ہو جائے، آپ سمجھ ہی نہیں پائیں کہ کیا درست ہے اور کیا غلط ہے۔ ورنہ کوئی بھی عاقل انسان، عقل مند انسان جان بوجھ کر اپنا برا تو نہیں کرتا، یہ کرتا ہے۔ قرآن مجید نے بارہا انسان کو کہا ہے کہ بشر جو ہے وہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے۔ اب آپ بتائیے کوئی شخص اپنے اوپر ظلم کرتا ہے کیا؟ میں کوئی چھری لوں ہاتھ میں تیز دھار اور خود جگہ جگہ سے اپنے آپ کو کاٹنا شروع کر دوں، کیا یہ ممکن ہے؟ اگر میں ہوش حواس میں ہوں، کیا یہ ممکن ہے کہ میں ابھی اس سے ٹکرانا شروع کر دوں، اس سے اپنے آپ کو لہو لہان کر لوں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ میں جان بوجھ کے گاڑی چلاتے ہوئے اور گڑھے میں گاڑی اپنی گرا دوں؟ نہیں نا۔ پھر قرآن مجید کیوں کہتا ہے کہ لوگ اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں؟ یہ نفس پر ظلم اس لیے قرآن مجید کہتا ہے کہ دو وجوہات ہیں بقول شہید مرزا مطہری کے۔ ایک جہالت و نادانی، یہ برے کو برا سمجھتا ہی نہیں ہے، نہ اچھے کو اچھا سمجھتا ہے، یہ فرق مٹ جاتا ہے اس کے ذہن سے۔ اور دوسری وجہ شہوات کی، اس کے اوپر طغیانی اور خواہشات کا غلبہ جو اس کی عقل کے اوپر چھا جاتی ہے۔ مزے اس کو یاد رہتے ہیں اور آنے والے نقصانات سے وہ بے خبر ہو جاتا ہے، مادی زندگی کو سنوارنے میں لگ جاتا ہے اور معنویات میں اپنے آپ کو برباد کر بیٹھتا ہے، انسانیت سے گر جاتا ہے اور مزے حاصل کر لیتا ہے۔ تو بہرحال انسان وہ موجود ہے جو اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے۔ اگر ہم پہلے والی بات کو اگر آپ غور سے دیکھیے، جہالت و نادانی بڑی عجیب بات ہے۔ میں اصل میں تھوڑا سا شاید کچھ لوگ نہیں جانتے ہوں اس لیے میں عرض کر دوں، بلکہ بہت سارے لوگ پہلی دفعہ آیا ہوں، کچھ ہی لوگ مجھے جانتے ہوں گے تھوڑا سا ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ کے حوالے سے بھی۔ 1985 سے تقریباً میرا واسطہ کمپیوٹر فیلڈ سے رہا ہے اور ابھی تک مورولس ہے، تو اس کو تھوڑا سا چونکہ دلچسپی بھی ہے تو تھوڑا سا گہرائی میں جا کے کوشش کیا ہے مطالعہ کرنے کی۔ تو یہ میں اپنا درد دل پیش کر رہا ہوں، اور اسٹوڈنٹ سے بھی اور ٹیچنگ سے کیونکہ واسطہ رہا ہے اور رہتا ہے، لہذا میں پریشانیاں بھی دیکھ رہا ہوں کس میں وہ مبتلا ہو رہے ہیں، کن چیزوں کو ہم نے فیس کیا تھا، اور انہی خطرات کو درد دل کے طور پر بیان کر رہا ہوں آپ کی خدمت۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم نے اپنے محلے میں سنا کسی سے، ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں سعودی عرب میں تھا اتنے عرصے، وہاں سے پیسہ کما کے واپس آیا ہوں اور آنے کے بعد اب تو یہاں پہ اپنا کاروبار کر رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے سب سیٹلڈ ہے، سب ٹھیک ہے، بس بچوں کی تربیت کی طرف سے فکر تھی تو اس کا بھی میں نے حل نکال لیا۔ میں نے کہا کیا حل نکالا آپ نے؟ کہتے ہیں حل میں نے یہ نکالا ہے کہ اس سے بچانے کے لیے کہ بچہ جو ہے وہ گلی کوچوں میں آوارہ لڑکوں کے ساتھ گھومے پھرے اور مختلف سیاست بازیوں میں اور اس میں لگے،
اور سب ہلڑ بازی کرے. میں نے اس کا اپنا بیڈ روم الگ سیٹ کر دیا ہے, اس میں اس کو وہاں پہ ٹی وی دے دیا ہے, اس کو انٹرنیٹ دے دیا ہے, کہا بیٹا تم یہ تمہارا کمرہ, یہ تمہارا انٹرنیٹ, اب تم ہو اور تمہارا کام ہو, پڑھو سکون سے, اور خبردار جو باہر نکلے اور لچے لفنگے لڑکوں کے ساتھ تم. تو وہ بہت مطمئن تھے. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں ہنسوں یا روں. یعنی آپ نے ان لڑکوں سے جو محلے میں بیچارے, ان کی زیادہ سے زیادہ بساط یہ ہے کہ وہ کبھی گالم گلوچ کر لیتے ہیں آپس میں, لڑائی جھگڑے میں ان کا کنٹرول ہاتھ سے چلا جاتا ہے, ایک دوسرے کو مار پیٹ کر بیٹھتے ہیں, گالی نکل جاتی ہے ان کے منہ سے. زیادہ سے زیادہ یہ ہے, ان سے آپ نے بچایا اپنے بچے کو, اور جس دنیا کے سامنے جو کھڑکی آپ نے کھولی ہے انٹرنیٹ کے نام سے, وہ دنیا بھر کے اراذل و اوباش, دنیا بھر کے دہریے, اور سب سے بڑھ کر وہ خاص شکاری جو نوجوانوں کے شکاری ہیں, جو ان کے اذہان کو مسموم کرنے کے لیے ہی بیٹھے ہیں, ان کے حوالے آپ نے کر دیا کہ بیٹا تم ہو تمہاری پڑھائی. بھائی اس میں پڑھائی کتنی کرتا ہے وہ تنہائی میں, اور کہاں جاتا ہے اور کیا کرتا ہے, کیا آپ کو کچھ خبر ہے اس کی؟ ہم نے تو کبھی اپنے بیٹے کو نہیں دیکھا کچھ الٹا سیدھا کرتے ہوئے. تو بھئی آپ کا بیٹا سب سے پہلے سیکھتا ہی ہے یہ کہ پتہ نہ چلنے پائے کسی کو. مگر آپ کو پتہ چل گیا کہ اس میں 0.38 کا یا فلاں اس کا مانیٹر, اور اتنا مہنگا, اتنی مہنگی ہارڈ ڈرائیو اور اتنا اچھا پروسیسر جو خریدا ہے, وہ اپنی پڑھائی کے لیے نہیں خریدا, بلکہ اس کو ملٹی میڈیا میں مزہ نہیں آتا جب تک ہائی ڈیفینیشن چیزیں نہیں مل رہی ہوں, امیجز نہیں مل رہی ہوں اور موویز نہ مل رہی ہوں. آپ نے برباد کر دیا اپنے اولاد کو, وہ گیا آپ کے ہاتھ سے. اور آپ کو معلوم ہے وہ کیا سیکھے گا؟ سب سے پہلے وہ کیا سیکھے آپ کو معلوم ہے؟ میں اسے اشارہ کر رہا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ بزرگ جو ہیں اس کو غور کریں اور سوچیں اور اس کو سمجھیں اور صحیح ڈائریکشن کی طرف لے کے جائیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ بند کر دیں اور اٹھا کے پھینک دیں کمپیوٹر, اور یہ نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن اس کے خطرات سے میں ضرور آپ کو آگاہ کرنا چاہوں گا جتنا میں جانتا ہوں. کئی لوگ آپ میں سے مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے. آپ کو معلوم ہے وہ کیا کر رہے ہیں ینگسٹرز کے ساتھ؟ وہ ینگسٹرز کے ساتھ, چاہے وہ آپ کی یہ الیکٹرانک میڈیا ہو, کیبل نیٹ ورک ہو, چاہے وہ سیل فونز ہوں, چاہے وہ آپ کا انٹرنیٹ ہو, ان کا خلاصہ جو ہے ساری کوششوں کا وہ ایک ہے. وہ یہ ہے کہ ینگسٹرز کو پاپ کلچر کا دلدادہ بنا دیا جائے. پاپ کلچر یعنی پاپولر کلچر ان کا اپنا, جو ہرز سرائی کا کلچر ہے, بے بندوباری کا کلچر ہے, فحاشی و عریانی کا کلچر ہے, خود غرضی کا اور جنون کا اور وحشت کا کلچر ہے. جس کلچر کو وہ اب بھگت رہے ہیں, اور ان کے ہاں کے پڑھے لکھے لوگ بقول رہبر معظم کے پریشان ہیں اس وقت وہ کہ ہم کیا کریں, کس طرح سے اس کھائی سے, اس گڑھے سے اپنی ینگ جنریشن کو نجات دیں, کہ ہائی اسکول میں آنے کے بعد ان کی تباہی و بربادی اخلاقی تقریباً یقینی ہوتی ہے. ہائی اسکول کے بعد ان کی مزید ہائر ایجوکیشن تقریباً ناممکن ہوتی ہے. پڑھے لکھے لوگ ان کے اپنے معاشرے میں کم سے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. صرف لذت, صرف مزہ, صرف فن اور صرف شہوت رانی اور کچھ نہیں. وہ ٹھیک ہے کہ اتنے عرصے سے وہ ہمیں بچپن سے ہالی ووڈ کی موویز دکھا رہے ہیں, طرح طرح کی, اور اسپیس موویز دکھاتے ہیں, اور کیا دکھاتے ہیں اور کیا نہیں دکھاتے, اور ہمارے ذہن میں ایک تاثر, ایک امیج یہ بنا ہوا ہے کہ ان میں سے ہر انسان, ہر شخص جو ہے وہ آئنسٹائن ہے, ہر امریکی یورپی جو نیوٹن ہے, ہر شخص جو ہے وہ پڑھا لکھا اور قابل اور عالم فاضل ہے. ایسا کچھ بھی نہیں. میرا موضوع نہیں ہے, اسے اشارہ میں عرض کر دوں, کبھی موقع ملے گا تو میں عرض کروں گا, اور آپ خود سرچ کیجیے گا, اس کو دیکھیے گا. ان کے یہاں پتہ ہے جو ایجوکیشن رائج ہے وہ بدترین ایجوکیشن ہے دنیا کی. میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں اور اسٹڈی کے بعد عرض کر رہا ہوں. موضوع ہوتا تو میں صرف تمیز میں چکے ہوں, مرحلے میں ہوں, اس لیے زیادہ اس پہ نہیں جاؤں گا, صرف اشارہ کر رہا ہوں آپ سے. صرف اصطلاح یاد رکھیے گا, آبجیکٹ بیسڈ ایجوکیشن, جو انہوں نے متعارف کرائی ہے. اور بدقسمتی سے یہاں پر وہی ادارے جو آبجیکٹ بیسڈ ایجوکیشن کو وہاں پر متعارف کرا چکے ہیں کئی سال پہلے, وہی ادارے اب یہاں پر سرگرم عمل ہیں. اور بدقسمتی سے زیادہ تر ہمارے مومنین شیعہ اسکول